قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ بہت سخت ہے کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں، اور آپ سیاہ اعمال لے کر کے جائیں، بدعمالیوں کا ذخیرہ لے کر کے جائیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا میں جائے، یاد رکھیے یہ قیمتی لباس انسان کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، یہ بڑی بلڈنگیں یہ بندوں کے لیے عزت کا درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ مومنوں کے لیے حسن جو ہوتا ہے وہ علم و عمل کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کو ہوتی ہے تو ایسے بندے بارگاہ الہی میں معزز ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں سنو، اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں، کتنا میک اپ کیے ہوئے ہو۔ آج تو عورتوں سے زیادہ لڑکے میک اپ کرنے لگے اور ان سے زیادہ یہ بدعملی کا شکار ہے، خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، بدعملیوں میں رات گزار رہے ہیں، رسول اللہ کی ناراضگی کا مول لے رہے ہیں، اللہ کے خیر و غضب سے قریب ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں۔ حضرت تعویذ دے دو، حضرت وظیفہ بتا دو۔ ارے وظیفہ تمہیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ آپ کہیں کہ ہم اللہ کی بھی نافرمانی کریں، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کریں، اور اس کے بعد چاہیں کہ ہمیں زندگی کی خوشحالی مل جائے، تعویذ لے کر کچھ وظیفے لے کر۔ تو یاد رکھیے ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے فرائض لوگوں پر مقرر کیے ہیں اور لوگ کتنی توجہ کے ساتھ انہیں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بھی لوگوں کے رجحانات بڑے کم ہیں۔ نماز ادا کرنی ہے مگر کیسے ادا کرنی ہے، باقی رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے، اس کا جاننا سب پر فرض ہے۔ وہ یہ سوچیں کہ جیسے چاہے میں وضو کر لوں نماز پڑھ لوں بس میرے لیے کافی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو پاکی اور طہارت کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے، نماز کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے، آپ کو صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے۔ یاد رکھیے انہی فرائض میں سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو مومنوں پر صاحب نصاب پر فرض فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے مال آپ کو عطا فرمایا، جب مال عطا فرمایا آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو اللہ نے فرض کیا کہ اے میرے بندے اب تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ میری محنت و مشقت کی وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے، تیری مشقت کہاں، پیر اللہ کے دیے ہے جس سے تو چلتا ہے، ہاتھ اللہ کے دیے ہے جس سے تو کام کرتا ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے جس سے تو سوچتا ہے، تو جو کچھ مال کماتا ہے وہ اللہ کی طاقت و قوت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں تیرے مال کے حاصل ہونے کا۔ جب اسی رب نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اسی رب نے صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو غرباء، مساکین، یتامہ جو مستحقین ہیں تم ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ یاد رکھیے کہ جو حکم اللہ کا بندوں کے لیے آتا ہے بندوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اگر کورٹ کا آرڈر آ جائے کہ اس کو فوراً حاضر کیا جائے
تو لوگ دوڑتے بھاگتے وکیل لے کر کے فوراً پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر سمن مجھے دیا گیا اور میں نہیں پہنچا تو پولیس والے آئیں گے، ڈگے میں ڈال کر اٹھا کر کے لے کر جا کر کے کورٹ کے سامنے پیش کر کے. اے لوگوں، یہ ایک دنیا کے کورٹ کا جج جب کوئی تمہیں بلاتا ہے تم سارے کام چھوڑ کر کے وہاں جاتے ہو، اور اللہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں فرض ادا کرنا ہے، وہاں رجحانات نہیں بنتے. آخر یہ سلسلہ ماحول اس طریقے کا جو ہماری زندگی میں بدل چکا ہے، آج ہمیں انہی کی اصلاح کی ضرورت ہے. زکوٰۃ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. ہر چیز اللہ کے حکم و ارادے سے چلا کرتی ہے. ہمیں زندگی ملتی ہے اللہ کے حکم سے، سانس چلتی ہے اللہ کے حکم سے، ہر وقت آنکھوں میں بصارت رہتی ہے اللہ کے حکم سے، انسان بولتا ہے اللہ کی قدرت سے اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے. جب اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اسی کا حکم ہے کہ بندو تمہیں میری راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، تو اب وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر اتنا دوں گا تو اتنا مال میرا کم ہو جائے گا. میرا اس وقت بولتا جب کہ تیرا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تیرا نہیں، وہ تو مستحقین کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. لیکن لوگ ایسے ہی دنیا جب غالب ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینے سے بھی کتراتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک حصہ عشر کا ہوتا ہے، جہاں ہم کھیتیاں کرتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، اناج کی پیداوار ہوتی ہے، کہیں گیہوں ہو رہا ہے، کہیں چاول ہو رہا ہے، کہیں چنے لگائے جا رہے ہیں، کہیں فروٹ لگائے جا رہے ہیں. یہ سب بندہ بڑی محنت و مشقت سے اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو جب بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب انہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہاں اللہ کا حکم آتا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. قرآن فرماتا ہے کہ کھیتی کے کاٹنے کے وقت اب تم اس کا حق ادا کرو. تو اب کھیتی کا حق ادا کیا کرنا ہے کہ اس مال سے جو کچھ آپ کی زمین میں پیدا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ اب آپ کو دینا ہے. کہاں آپ کا اختیار ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اسے فروٹ کی اگر وہ کاشت کرتا ہے، اگر وہ اناج کی پیداوار کرتا ہے، جو کچھ پیداوار ہو رہا ہے اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اے میرے بندو تم اس کا حق ادا کرو. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کھیتی پر یا یہ زراعت پر یا یہ ہمارے پاس جو پھل فروٹ جو ہوتے ہیں اس کا 10واں حصہ دینا ہے. نہیں، یہ آپ پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. یہاں پر بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم 10واں حصہ کیسے دیں؟ یہ تو ہم نے اپنا بڑا پسینہ ٹپکایا ہے، بڑی محنت کی ہے، زمین کو ہم نے ناگر و بکر کر کے تیار کیا ہے اور ہم نے پیسہ لگایا ہے، ہم کیسے اس میں سے 10واں حصہ دیتے؟ اے بندے تجھے سوچنا چاہیے، تو نے صرف زمین کی کاشت کی ہے، تو نے جو بیج زمین میں ڈالے ہیں، تیری طاقت نہیں ہے کہ تو اس میں سے پھوپھلے نکال سکے، تیری طاقت نہیں ہے کہ ان دانوں کو قتل کر کے اس میں سے ننھے پودے پیدا کر سکے. یاد رکھ، یہ جو کچھ اناج ملتا ہے اللہ کے حکم و ارادے سے ملا کرتا، تو یہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ذمے یہ حق رکھا ہے کہ تم جو عشر کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرو. اب عشر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں گے اس میں کتنے % دینا ہے، کتنا کمی اور زیادتی کے ساتھ دینا ہے. تو جس طرح
زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ سال گزر جانا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے اتنے مال کا مالک ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی،